بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ سے کسی نے عرض کیا، حضرت نماز میں وساوس بہت آتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تو آیا کریں، تجھے کیا؟ دل تو ایک سڑک کی طرح ہے، اس پر گدا گاڑی بھی چلتی ہے، موٹر بھی چلتی ہے، ان کو چلنے دے، بس اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ اپنی گاڑی چلائے جاؤ، دوسری گاڑیوں کے آنے جانے کی پرواہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، کیسی مثال سے ساری بات سمجھاتی۔ اب اگر کوئی یہ چاہے کہ پہلے سارا روڈ اور ساری سڑک صاف ہو تو پھر میں چلوں گا، تو ساری عمر کھڑا ہی رہے گا وہ۔ لیکن اگر کوئی اس کا خیال نہیں کرتا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، مجھے چلنا ہے اور مجھے اپنی منزل پر پہنچنا ہے، تو ہزاروں گاڑیوں کے بیچ سے نکلتا جاتا ہے، اپنے راستے پر نظر رکھتا ہے اور اپنی منزل پر نظر رکھتا ہے، اور اس راستے اور منزل کی دھن یہاں تک اس کو یکسو کر دیتی ہے کہ اس کو دائیں بائیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کی بھی خبر نہیں رہتی۔ بس ایک عام سی مثال سے سمجھا دیا کہ ہماری منزل اللہ بن جائے، اور نماز ذرائع میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کے پانے اور لینے کا۔ تو جب یہ دھیان جمتا جائے گا تو خیالات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کی طرف سے بے توجہی ہوتی جائے گی۔ حضرت لدھینوی رحمہ اللہ نے تو عجیب بات فرمائی، وہ فرماتے تھے کہ یہ خیالات اور وساوس نماز میں نہیں آنے لگے۔ عام طور پر یہ آدمی سمجھتا ہے کہ نماز میں خیال آ رہے ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ یہ پہلے سے آ رہے ہیں، پہلے سے موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھے اور اب آ رہے ہیں۔ نماز نے تو بس اتنا کیا ہے کہ اندر لائٹ جلا دی ہے بس، اب وہ اندر کے خیالات نظر آ رہے ہیں۔ جیسے آپ کمرے میں بلب جلائیں تو چھپکلی نظر آنے لگ گئی، لال بیگ نظر آنے لگ گیا، کوئی جھاڑ جھنکار ہے، مکڑی نے جالا تانا ہے وہ نظر آنے لگ گیا۔ وہ تو پہلے سے تھا، بلب نے صرف وہ دکھا دیا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ دل میں کیا بھرا ہوا ہے وہ پہلے سے موجود ہے۔ نماز میں جب نور کا بلب چلا تو وہ دکھنے لگ گیا، نظر آنے لگ گیا۔ اب دل پر محنت کرو، دل کی صفائی میں لگو، تاکہ تمہیں پھر گویا کہ اللہ جل شانہ کا دھیان وہ نماز میں جمتا جائے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ نماز میں جو سبق پڑھ رہا ہے اس سبق پر توجہ ہو، اور سوائے قرات کے، ہماری تو قرات بھی متعین ہے، آخری 10 صورتیں عام طور پر ہوتی ہیں، لیکن باقی جو ثنا اور فاتحہ اور رکوع اور سجدے کا اور تشہد کا جو ذکر ہے وہ تو متعین ہے۔ تو اگر آدمی تھوڑا سا کوشش کر لے تو ان کا ترجمہ جان لے، اور نماز پڑھتے وقت تلفظ پر بھی توجہ ہو، سبحانک اللہم صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کروں، اور تلفظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی پر بھی توجہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کتنے اونچی تسبیح ہے۔ تو جب الفاظ اور معنی دونوں پر توجہ ہوگی
تو ادھر ادھر کے خیالات وہ آ رہے جا رہے ہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہیں رہے گی۔ مختصر سی ثنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، 5 جملے۔ 5 جملوں کا ترجمہ مشکل تو نہیں؟ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اور تمام تر تعریف تیرے لیے ہے، و تبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا بابرکت ہے، و تعالی جدک، اور تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے، مخاطب ہو رہا ہے، سب کاف 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 یہ خطاب کے وہ ہیں۔ کاف کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ خطاب ہوتا ہے۔ تو اب یہ دھیان جمائے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اللہ سے مناجات اور سرگوشی ہو رہی ہے، اور کیا کہہ رہا ہوں، تو اگر اس میں توجہ دے گا تو ادھر ادھر سے کیا ہو جائے گی؟ بے توجہی ہو جائے گی۔ تو نماز میں دھیان جمانے کا ایک بڑا ذریعہ اور بڑا طریقہ یہ ہے۔ ہم تھوڑا اس کی مشق کریں تو دیکھیں یہ چیز کیسے قابو میں آتی ہے۔ بیک وقت 2 طرف آدمی توجہ نہیں کر سکتا۔ ایک طرف توجہ اگر کرے گا تو دوسری طرف ادھوری ہو جائے گی، پوری توجہ ایک ہی طرف ہوتی ہے۔ تو جب پوری توجہ سبق پر ہوگی، نماز کے سبق پر، اور نماز کے سبق کے معنی پر پوری توجہ ادھر ہوگی، ادھر ادھر کے خیالات سے بے توجہی ہوتی جائے گی۔ اور اس کو اپنا کام ہم بنائیں، اس لیے کہ جب تک نماز نہیں بنے گی میں نہیں بنوں گا، جہاں بھی پہنچ جاؤں۔ یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح طے ہے۔ بال سفید ہوں گے، میں ادھورے کا ادھورا رہوں گا اگر نماز نہیں بنی، نہ میرے اخلاق بنیں گے، نہ میرا دیکھنا قابو میں آئے گا، نہ میرا بولنا قابو میں آئے گا، کوئی چیز میرے قابو میں نہیں آئے گی، کیونکہ میری نماز میرے قابو میں نہیں ہے۔ نماز کے اندر میرا دھیان میرے قابو میں نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو اہتمام کے ساتھ لینا کہ میری نماز جتنی بنے گی میں بنوں گا، میرے اخلاق بنیں گے، میری معاشرت بنے گی، میرا روزانہ بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ رہن سہن، برتاؤ، طرز عمل یہ بنے گا۔ نماز پلٹ کر میری تربیت کرے گی، میں جتنا نماز پہ محنت کروں گا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ نماز کے بعد یہ نماز اس بندے کو دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے، جیسے تو نے مجھے بنایا، مجھے سنوارا، اللہ تجھے بنائے، تجھے سنوارے۔ کتنی اونچی عبادت ہے، اس سے دعائیں لے رہا ہے۔ معصوم عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک عبادت، کتنا خوش نصیب ہے، اور کتنی خوش نصیب ہے یہ مرد اور یہ عورت کہ نماز کو ایسا بنانے کی محنت کی کہ ہر نماز اس کو دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہیں۔ روزانہ کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں، 5 نمازیں اس کو دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر میرے بھائیوں، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ یہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیے جاتے ہیں، پہنچا دیے جاتے ہیں۔ تب میں اور آپ دھیان کریں کہ میری اور آپ کی یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، پہنچائی جائے گی، تو اللہ میری اس نماز سے خوش ہوں، اپنی غلطیوں کو، اپنی غفلت کو، اپنی ادھر ادھر کی، اس سے میں اپنی نماز کو روزانہ بچانے لگ جاؤں۔ عام طور پر اب دیکھیں نماز میں ہمیں کتنا پابند رکھا گیا ہے۔ قیام ہے تو ہاتھوں کو کیا ہے؟ باندھا ہوا ہے۔ رکوع ہے تو ہاتھوں کو
مردوں کے لیے کہ گھٹنوں کو پکڑ لیں، خواتین گھٹنوں پر رکھ لیں، لیکن ہاتھوں کی جگہ متعین ہے گھٹنے، تو وہاں بھی پابند ہیں۔ اور جب قومہ ہو، رکوع سے کھڑے ہوں تو ہاتھوں کی جگہ ان کو سیدھا لٹکا لیں اپنی حالت پر، اس کے پابند ہیں۔ اور سجدے میں ہو تو دونوں ہاتھوں کو زمین پر اس طرح پھیلا کر رکھ دیں کہ دونوں کانوں کی لو کے برابر یہ انگوٹھے آ جائیں، دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر آ جائیں۔ تو یہ دونوں ہاتھوں کا زمین پر رکھنے کی پابندی ہے۔ تو پوری نماز میں ہاتھ پابند ہیں۔ اب میں اور آپ خارش کیسے کریں گے؟ بال کیسے صحیح کریں گے؟ کپڑا کیسے صحیح کریں گے؟ غرض یہ کہ اگر ہم اپنے ہاتھوں کو اس طرح پابند رکھیں گے تو ہمارے پورے جسم میں سکوت، قنوت، ادب پیدا ہو جائے گا۔ اور حکم ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے آگے اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز تین ہی چیزوں کے مرکب مجموعے کا نام ہے۔ ایک تو زبان سے کچھ اذکار ہیں، اور دوسرا سراپا وجود، اعضاء و جوارح اللہ کی عظمت کے آگے دبے جا رہے ہوں، اور تیسرا دل ہے جو اللہ کی عظمت سے سرشار ہو۔ بس تین چیزیں ہیں، گویا کہ زبان، دل اور پورا جسم، اعضاء و جوارح۔ تو ان تینوں چیزوں کو اہتمام کے ساتھ جب اس طرح رہے گا تو یہ عمل کثیر نہیں ہوگا۔ ایک دن ہم چیک کریں، نوٹ کریں کہ میرے ہاتھ کتنی حرکتیں کرتے ہیں۔ ایک دن نماز، یعنی بسا اوقات نماز مشکل ہو جاتی ہے، کبھی یہاں ہاتھ جا رہا ہے، کبھی یہاں جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی یہاں سے تو نماز ہے اللہ کے سامنے کھڑے تو عمل کثیر ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر یہ خارش آ رہی ہے، اگر مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے تو ایسے کر لے، بس ایک دفعہ کھینچ لے، ایسے رگڑنا نہیں، پھر عمل کثیر نہ ہو جائے، اور عمل کثیر نماز کے لیے مفسد ہو جائے۔ ایک رکن میں 3 حرکتوں سے زیادہ کریں گے تو عمل کثیر ہونے کا خطرہ ہے، ایک حالت میں، ایک رکن میں۔ تو اس طرح ہم اپنی نماز کو روایتی اور ایک خانہ پوری کی اور ایک جو ہے وہ عادت کی چیز نہ بنائیں، بلکہ نماز کو اللہ کی ملاقات، نماز تو کیا ہے؟ براہ راست اللہ سے ملاقات۔ تو یہ نماز بنتی جائے گی تو میں بنتا جاؤں گا، نماز پلٹ کر مجھے بناتی جائے گی، اور اگر میں نے نماز کو برباد کیا، اللہ حفاظت فرمائے، پلٹ کر وہ نماز میری بربادی کا ذریعہ بنے۔ حدیث پاک کے مضمون کے مطابق نماز کے بعد یہی نماز کالے سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مانگی، اور وہ نماز بددعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے، جس طرح تو نے مجھے برباد کیا، اللہ تجھے برباد کیا۔ جب اس طرح محنت کے ساتھ نماز پڑھے، نماز کے اوپر محنت، جان لگائے، اور جب سلام پھیرے تو تھک ہار کر اپنی سی کوشش تو بہت کی، لیکن تھک ہار کر آخر میں کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا مطلب؟ اے اللہ، تیری شایان شان نہ قیام ہو سکا، نہ رکوع ہو سکا، نہ تیری بارگاہ عالی میں جس طرح ایک بندہ سجدہ ریز ہوتا ہے کہ اللہ ویسا سجدہ ریز بھی نہ ہو سکا۔ اس پر پورے وجود پہ ایک ندامت ہو، استغفر اللہ، استغفر 3 مرتبہ اس طرح۔ اور تلافی کے لیے ہمیں تسبیحات دی، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پورے اہتمام میں، پھر الحمدللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے تم سمندر میں ڈوب رہے ہو،
اور اس ڈوبتے ہوئے تم کیسے کہتے ہو اللہ؟ تو ایسے اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا نام ایسے لیا کرو۔ تو اب ان تسبیحات کے ذریعے سے وہ فرض میں جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ پوری فرما دے۔ سلام پھیرا، کپڑے جھاڑتے ہوئے وہ بھاگ رہے ہیں، یہ غفلت کی بات ہے۔ کبھی انسان ہے، کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، ورنہ نماز کے بعد لائن لگ جاتی ہے۔ یہ کیا کس نے قید رکھا ہوا تھا کہ اب دروازہ کھل گیا؟ نہیں، سلام پھیرنے کے بعد تھوڑی دیر اللہ کی طرف متوجہ رہے ان تسبیحات کے ذریعے سے، اذکار مسنونہ کے ذریعے سے، کہ اس کی وجہ سے فرض کی کمی کوتاہی کیا ہو جائے گی؟ اللہ پوری فرما دے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس طرح اپنے تعلق سے اور اپنی یاد سے بھری ہوئی نماز نصیب فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرتے ہیں، قبلہ رخ ہو جائے، چار زانوں ہو کر بیٹھ کر دھیان اور عظمت کے ساتھ اللہ کا پاک نام